مت بھول اپنی موت کو، خدا کو، دوسرے کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، عزیز و اقارب کو اور صلہ رحمی کو۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام، حلال، جائز، ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ برا وقت گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے، لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پہ ہے۔ مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ پڑوسی، اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ عورت کے چہرے پہ تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ دلوں میں خوف تھا، نہ دہشتوں کا پہرا تھا۔ میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والے شخص آپ کو کہتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ قرآن حدیث کیا ہے، ہم تو بس اپنے بڑوں کے پیچھے چلیں گے، ہمارے امام جدھر لے جائیں۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کا کیوں نہ ہو۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں
پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور جو باقی ہوتا ہے ہونے دو۔ تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ بچوں کو رونے پر مت ماریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں کو رونے پر نہ مارو، اس لیے کہ 4 ماہ تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد 4 ماہ کا رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس سے اگلے 4 ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ بے شک مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کے در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دیں۔ سیانے کہتے ہیں ہر دروازے پہ منت اور منت نہیں چلتی۔ کچھ در بڑے مست ہوتے ہیں، مرضی سے کھلتے ہیں، بس اس در پہ اپنا نام کی عرضی لگا کے آ جاؤ۔ در والے کی نظر پڑی تو پکار لے گا، من چاہا تو عنایت بھی کر دے گا۔ پڑے نہ رہنا، خود کو بھکاری نہ بنانا۔ بھیک سے پیٹ پلتا ہے، دل نہیں۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیں، آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ حضرت شاہ شمس تبریز استاد محترم مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں ہے جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں۔ محسن تیری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ سبحان اللہ۔